بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی جن کی اور بالفرض کوئی بھی شان نہ ہو، سید ہونے کی شان اتنی بڑی ہے کہ سب کچھ ان کے قدم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو تو پھر ساتھ اور بھی عظیم شانوں سے نوازا ہے۔ میرے یمین و یسار جید علماء کرام بیٹھے ہیں، عاشقان رسول سامنے جل وجل ہیں، علماء کرام، طلباء کرام، ہمارے بہاولپور کی آن، بہاولپور کی شان، بہاولپور کی جان، بہاولپور کی پہچان، استاد العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ قاضی غلام ابوبکر صاحب، جن کی سرپرستی میں ہم سب چل رہے ہیں، اور بے شمار مدارس بہاولپور میں اور مساجد اور کثیر دینی خدمات ان کی سرپرستی میں چل رہی ہیں۔ یہ ادارہ بھی ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ ان کے لخت جگر نور نظر ہم سب کے پیارے حضرت قبلہ علامہ قاضی محمد محسن صاحب ماشاءاللہ وہ اس ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے نور نظر اور ہم سب کے پیارے حضرت قبلہ قاری محمد احسان صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ تو ایسے میں نے قبلہ سے کہا ہے کہ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، ہم نے کیونکہ قبلہ سے فیضیاب ہونا ہے، تو چند باتیں بطور سبق۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہمارے پاس اللہ کا دین مسجد اور مدرسے کی صورت میں موجود ہے۔ یہ مرکز ہے، مسجد اور مدرسہ۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جگہ ہیں۔ ان مدرسوں پر حضور کی خاص نگاہ ہے اور ان مسجدوں پر حضور کی خاص نگاہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اپنی مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دو محفلیں سجی ہوئی تھی، ایک میں ذکر اذکار ہو رہا تھا، دوسرے میں تعلیم و تعلم ہو رہا تھا۔ پوری کائنات کے شہنشاہ آپ نے ارشاد فرمایا دونوں مجلسیں بڑی پیاری ہیں، دونوں حسین ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، لیکن فرمایا مجھے ان تعلیم تعلم والوں میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا، اور پیارے آقا ان میں بیٹھ گئے، جہاں حضور بیٹھ گئے۔ بس پھر کیا بات ہے، پتہ یہ چلا ان مسجدوں میں حضور ہیں، ان مدرسوں میں حضور ہیں۔ یہ آقا کا پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا میں استاد بنا کے بھیجا گیا، لہذا مدارس میں جتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں سب کو سلام، کیونکہ وہ آقا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں آپ تو انہیں ہلکا جانتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں نا، آپ سے مراد آپ نہیں ہیں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے مراد لوگ ہیں جو انہیں ہلکا جانتے ہیں۔ اور بے شرم لوگوں، تمہیں حیا نہیں آتی؟ جس مصلی پہ مصطفیٰ ٹھہری ہے، اللہ کا محبوب ٹھہرا ہے، جو اس مصلی پہ ٹھہرا ہے اسے حقیر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے ساری عمر امامت فرمائی، نمازیں پڑھائی ہیں مسجد میں، لہذا ان اماموں کو سلوٹ کرو، ان استادوں کو سلوٹ کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر دین بچانا ہے نا مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ، دین بچانا ہے مدرسے کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میرے آقا نے تو عالم حافظ قاری بنائے۔ یہ جو چار حضور کے خاص شاگرد ہیں، خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، یہ چاروں ہستیاں اور لوگوں یہ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے۔ میرے آقا نے حافظ، قاری، عالم ان کو حکمران بنایا۔ وہ حکمرانی کے قابل حافظ ہیں، حکمرانی کے قابل قاری ہیں، حکمرانی کے قابل عالم ہیں۔ وہ یہ بدبخت تو قبضہ گروپ کا ہے، یہ قبضہ گروپ ہے۔ زندہ باد۔ ہاں
دنیا کے اندر جو اللہ کا محبوب ہے، جو رسول اللہ کا محبوب ہے، کرسی صدارت پہ، کرسی وزارت پہ، کرسی عدالت پہ بیٹھنے کے قابل وہ ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور سنو، حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرے غوث پاک نے کیا کیا؟ 90 برس کی عمر جو ہے آپ کی، ساری عمر پڑھا اور پڑھایا، بس یہی کام کیا۔ خود فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ ونلت السعد من مول الموالی، ساری عمر پڑھا۔ میں بس یہ سبق سنا رہا ہوں آپ کو، ساری عمر پڑھا، ساری عمر پڑھایا، تو بیٹھ جاؤ مدرسے میں، یہ غوث پاک کا سبق ہے، بیٹھ جاؤ۔ اور اگر آپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے تو بیٹھنے والوں کو جا کے سلام کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کا ساتھ دو، ان کی سرپرستی کرو۔ سلام ہو ان لوگوں کو جو ان مدرسے اور مسجد والوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ غوث پاک نے ساری عمر علم پڑھا اور پڑھایا، اور فرمایا میں نے جتنا مقام پایا علم پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے پایا۔ اور فلسطین، آپ کو آج کل فلسطین کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین جو اس فلسطین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا تھا، فتح ہوا تھا، حضرت عمر فاروق خود تشریف لے گئے تھے۔ یہ مقام ہے فلسطین کا، جہاں فاروق اعظم خود تشریف لے گئے اور آپ کے ہاتھوں سے یہ فتح ہوا تھا۔ یہ گزشتہ 1300 سال میں 1200 سال یہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، 100 سال تقریباً۔ درمیان میں عیسائیوں نے حملہ کیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ کا ولی، رسول اللہ کا محبوب اور غوث اعظم کا پیارا، وہ غوث پاک کے پاس آئے۔ غوث پاک نے فرمایا فلسطین فتح کرو، غوث پاک نے فرمایا فلسطین فتح کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا بندے چاہیے، فرمایا یہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں سارے لے جا، یہ میرے اسٹوڈنٹ لے کے جا، یہ کام آئے کہ فلسطین کے اوپر۔ پھر جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام غزالی کے شاگرد لیے، مدرسہ جعفریہ کے شاگرد لیے، غوث اعظم کے شاگرد لیے، اور جب صلاح الدین ایوبی ظاہری طور پر میدان میں آیا اور روحانی طور پر غوث اعظم میدان میں آئے، فلسطین فتح ہو گیا۔ آج پھر فلسطین کو غوث اعظم کی ضرورت ہے، آج پھر فلسطین کو غوث اعظم کی ضرورت ہے۔ اب سنو آخری بات، بدبخت کہتا ہے فلاں عالم کے ساتھ حافظ کیوں لکھا؟ شاید آپ نے یہ جملہ کہیں سے سنا، بڑے سارے عہدے پر بیٹھا ہوئے بندے نے ایک بالکل گٹر بات کی ہے، کہتا ہے فلاں کے نام کے ساتھ حافظ کیوں لکھا؟ میں نے کہا بدبخت، تیرے نام کے ساتھ اگر کوئی عہدہ لگ گیا ہے تو آپ تجھے قرآن بھول گیا؟ جی ہاں، تیرے جو نام کے ساتھ لگا ہوا ہے ہمیں تو اس پہ شرم آتی ہے کہ تیرے نام کے ساتھ یہ کیوں لگا، جو تیرے نام کے ساتھ لگا ہوگا۔ سنو، میں نے ایک جملہ لکھا اور دوستوں نے اسے پسند کیا، بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا سنو، یہ دنیا جہان کا صدر کا عہدہ، یہ وزیر اعظم کا عہدہ، یہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ، یہ گورنر کا عہدہ، یہ چیف جسٹس کا عہدہ، یہ کمشنر کا عہدہ، یہ آر پی او کا عہدہ، یہ ڈی پی او کا عہدہ، یہ ڈی سی او کا عہدہ، اور کائنات کے سارے عہدے اکٹھے کرو، میری مسجد میں پڑھنے والے حافظ قرآن بچے کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ ہم بیٹھے زندہ ہیں، قرآن کے حافظ بھی زندہ ہیں اور قرآن کے محافظ بھی زندہ ہیں۔ تو نے کیا سمجھا؟ مر چکے ہیں، بے شرم، حافظ کیوں لکھا؟ بس اتنا کافی ہے کہ تمہارے سارے عہدے ہمارے حافظ کے جوتے کے برابر ہیں، بلکہ اس سے بھی کم تر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔